ڈاکٹر مبارک علی سے بات کر رہے ہیں. یہ جو اس وقت ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے علامہ اقبال. کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ ایک شاعر کے طور پہ ظاہر ہے بہت مشہور ہیں پاکستان میں، ان کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے، اور وہ فلسفی کے طور پہ بھی کافی مشہور ہیں. لیکن یہ بات جو ہے کہ وہ ایک شاعر کے علاوہ وہ ایک فلسفی بھی تھے، وہ انٹلیکچوئل حلقوں میں یہ متنازع ہے، اور کافی لوگ اس بارے میں یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ایک فلسفی نہیں تھے. تو ایک تو میں آپ سے آپ کی رائے پوچھوں گا اس سلسلے میں کہ ان کی شاعری کے طور پہ کیا حیثیت ہے اور فلسفی کے طور پہ کیا حیثیت ہے. اس کے علاوہ ایسا کریں آپ اس کے بارے میں بتائیے، پھر میں آپ کو ایک شعر کے بارے میں ان کے رائے لوں گا. اچھا، اس میں تو خیر ظاہر ہے کوئی شک نہیں کہ وہ بڑے شاعر تھے. اب ان کی شاعری کے اوپر پھر بحث ہو جاتی ہے کہ ان کی شاعری کے قوم کے اوپر مثبت اثرات ہوئے ہیں کہ منفی اثرات ہوئے ہیں، یہ پھر ایک الگ سے بحث ہے. لیکن جہاں تک ان کے فلسفی ہونے کا تعلق ہے وہ تو ظاہر ہے کہ بالکل یہ ہے کہ وہ فلسفی نہیں تھے. یعنی اب محض فلسفے میں ایم اے کرنا یا فلسفے میں پی ایچ ڈی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ فلسفی ہوں، بلکہ جیسا کہ عیسائی دنیا میں تھا کہ عہد وسطیٰ کے اندر فلسفہ جو ہے اس کا کام یہ تھا کہ مذہب کو کی حمایت کرے، مذہبی عقائد کو کسی صحیح اور درست ثابت کرے. ایسا اسلام کے اندر بھی مطلب کہ فلسفیوں کا جب یہ رول رہا تو ان کو پھر وہ فلسفی نہیں کہتے تھے، بلکہ اس کو خاص طور سے وہ کہتے تھے علم کلام. اسی لیے علی عباس جلال پوری جو ہمارے ہاں کے ایک بڑے لبرل اور ترقی پسند اسکالر گزرے ہیں، انہوں نے اقبال کے اوپر بہت اچھی کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کا عنوان جو ہے وہ یہی ہے، اقبال اور اس کا علم کلام. چونکہ ان کے نزدیک اقبال نے جو کچھ بھی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام میں بات کی ہے وہ انہوں نے مذہب کی حمایت کی ہے ایک طرح سے. تو فلسفے کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ عقائد کو صحیح تسلیم کرانے کی جدوجہد کرے یا کوشش کرے، بلکہ فلسفے کا اور مذہب کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. چونکہ فلسفے میں ایک طرح سے عقل کی استدلال کی یعنی سب سے بڑی جگہ ہوتی ہے، اس کے بغیر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی ہے، جبکہ عقیدے کے اندر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو آپ کو بغیر دلیل کے تسلیم کرنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے. اس لیے اقبال کو اس لحاظ سے فلسفی مطلب کہ نہیں کہا جا سکتا. اچھا، دلچسپ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اقبال نے خود نے اپنے جو کچھ خطوط لکھے اس نے ایک خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو فلسفہ اور ادب نہیں پڑھنا چاہیے. اچھا، اب یہ جو فلسفے کے خلاف پوری ایک تحریک ہے مسلمانوں کے اندر، اور اس کے سب سے بڑے جو علم بردار تھے وہ تو غزالی تھے، جنہوں نے تہامت الفلسفہ نامی کتاب لکھی تھی، اور اس میں انہوں نے یہ دلیل دی ہے کہ فلسفہ جو ہے وہ چونکہ شک اور شبہات کو پیدا کرتا ہے، عقائد کو کمزور کرتا ہے، اس لیے فلسفے کو مطلب کہ نہیں پڑھنا چاہیے. اور یہی وجہ تھی کہ مدرسہ دیوبند جب قائم ہوا ہے تو اس کے نصاب کے اندر فلسفہ نہیں ہے، اور مدرسے کے نصاب میں کسی بھی نصاب میں فلسفے کو شامل نہیں کیا گیا ہے، بلکہ فلسفے کی مخالفت کی گئی ہے، مذاق بھی اڑایا گیا ہے فلسفے کا، اور مطلب کہ فلسفی کا بھی اور فلسفے کا بھی. تو اس لیے میرے خیال سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اقبال کو بحیثیت شاعر کے تو ٹھیک ہے، چونکہ شاعر تو وہ یقیناً تھے. اب ہم اس پہ الگ سے بحث کریں گے کہ ان کی شاعری میں کتنے تضادات ہیں، اور ان تضادات کی وجہ سے ان کی شاعری کے کچھ حصوں کو تو حکمراں طبقوں نے اپنے لیے مفید جانا اور انہی کو پروموٹ کیا ہے، اور انہی سے مطلب کہ انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے. تو یہ وہ سوالات ہیں جن کے اوپر بڑی تفصیل سے بحث ہو سکتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس کا کیا پازیٹیو اور کیا نیگیٹو اثرات ہوئے ہیں ہماری قوم پر؟ اچھا دیکھیں، اقبال کا جو مسئلہ ہے جس پہ ہم کچھ باتوں پہ تنقید کرتے ہیں ان کی، اور جس کے بڑے منفی اثرات ہمارے معاشرے پہ ہوئے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہیں. مثلا ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی ماضی کو بہت ہی شاندار طریقے سے پیش کیا ہے. اچھا، اور شاندار طریقہ جو ہے اس میں انہوں نے فتوحات کا مطلب کہ ان کے ہاں ذکر ہے. اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں نے کیسے شکستیں دیں، کیسے توسیع سلطنت کی ہے، کیسے فاتحین مطلب کہ رہے ہیں. تو وہ پورا ایک جذباتی وہ ہے کہ دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یا یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے. یعنی یہ اس قسم کی باتیں یا یہاں تک پہنچ جاتے ہیں نا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، ہیں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ.
مومن ہے تو بیتیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو یہ جذبات جب لوگوں کے اندر پیدا ہوں گے، یعنی جنگی جنون کے بھی، اور مطلب کہ اس طرح کے کہ ممولے کو لڑا دو شاہین سے، یعنی اس قسم کی باتیں جب شاعری کے ذریعے سے لوگوں کو یعنی اشتعال دلانے کے لیے کی جائیں گی تو اس کے ہمیشہ مضر اثرات ہوں گے، اور وہ ہوئے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں. جو اقبال کی شاعری جو ہے پوری ہماری قوم کے اندر پیدا کر رہی ہے. پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے. اچھا، دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اقبال جمہوریت کے سخت خلاف. اب مثلا جمہوریت کے بھی وہ خلاف ہیں. ان کا یہ شعر تو بہت مشہور ہے نا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. اصل میں یہ وہ زمانہ تھا جب اقبال یورپ گئے ہیں، تو یورپ میں بھی کچھ فلسفی ایسے تھے، مطلب کہ نیچے تھا، وہ بھی مطلب کہ جمہوریت کا قائل نہیں تھا، وہ بھی سپرمین کا یا جس کو جرمن میں اوبر مینش کہتے ہیں اس کا قائل تھا. اس کے مقابلے میں اقبال نے مرد مومن کا نظریہ پیش کر دیا اور اس طرح سے جمہوریت کی انہوں نے مخالفت کی. اچھا، پھر اس کے علاوہ اقبال مطلب کہ عورتوں کے بھی یعنی کو ان کے ہی جو ایک طرح سے معاشرے کے اندر سماجی رتبہ جو گرا ہوا ہے اسی پہ رکھنے کے قابل تھے. مثلا اپنے کسی فارسی کے شعر میں انہوں نے کہا ہے کہ عورت کا مقام یا تو گہوارہ ہے، یعنی جہاں وہ پیدا ہوتی ہے، یا قبر ہے. یعنی وہ بالکل اس کے خلاف ہیں کہ عورتوں کو دنیا کے کام میں حصہ لینا چاہیے، مردوں کی برابری کرنی چاہیے، بالکل اس کے خلاف ہیں. تو عورتوں کو سماجی طور کے اوپر وہ کمتر ہی سمجھتے ہیں. یہ بھی ان کے ہاں مطلب کہ ہمیں نظر آئے گا. اچھا، اب اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے ہاں تضادات بھی ان کے ہاں شاعری میں بہت ہیں. جیسا کہ بہت حد تک لوگوں نے اشارہ کیا ہے کہ یورپ جانے سے پہلے ان کی شاعری میں قوم پرستی کے جذبات بہت تھے، جس کا اظہار ان کے مشہور ترانے میں ہے نا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. لیکن جب وہ یورپ سے واپس آتے ہیں تب وہ پھر ہندوستانی قوم پرست نہیں رہتے ہیں بلکہ پین اسلامسٹ ہو جاتے ہیں. اور جب وہ پین اسلامسٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں پھر ان کی شاعری کے اندر مذہب کا جو ہے بہت مطلب کہ دخل ہو جاتا ہے، اور وہ پھر شاعری ایک طرح سے تبلیغ کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس کے اندر یعنی جس کو ہم کہیں کہ یونیورسل پیغام جو ہے وہ ہمیں پھر ان کی شاعری کے اندر نظر نہیں آتا. اب یورپ کی ایک طرف تو وہ مخالفت کرتے ہیں کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، لیکن کہیں یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ فردوس یورپ کا ہر قریہ ہے فردوس کی مانند. تو یہ تصادات پھر ان کی شاعری میں ہمیں بہت نظر آتے ہیں. اس لیے میرا اپنا ذاتی طور پہ یہ ہمیشہ سے خیال ہے کہ ہمیں مطلب کہ اقبال کی ایک تاریخی حیثیت کو سمجھتے ہوئے پڑھنا چاہیے. اس کو کہ خیالات کو، اس کے افکار کو یونیورسل نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی تعلیمات کوئی آج کے دور کے اندر کسی بھی طرح سے مفید ہو سکتی ہیں. اب زمانہ بدل گیا ہے، نہ تو ہمیں ماضی پہ فخر کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی ہمیں جمہوریت کے خلاف کچھ بات کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی ہمیں عورتوں کو ملکیت سمجھ کے ان کو پسماندہ رکھنے کی ضرورت ہے. اب تو نئے حالات ہیں، نئے حالات کے تقاضے ہیں. ان حالات کے اندر ہمیں نئے افکار اور نئے خیالات کے ذریعے سے اپنی قوم کو آگے لے جانا ہے. اس لیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اقبال کو تاریخ کا ایک حصہ سمجھ کر ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن مطلب کہ اس کو کوئی رہنما بنانا نہیں چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. علامہ اقبال کے حوالے سے میں آپ سے یہ سوال کروں گا. علامہ اقبال کا ایک بہت مشہور شعر ہے جو اکثر مرتبہ لوگ اس کا ریفرنس دیتے ہیں: جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اور یہ اس دلیل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ دین کو سیاست سے ملانا چاہیے، اس کو الگ نہیں کرنا چاہیے. اسی پہ تاریخ کے حوالے سے میں نے ایک شعر کہا ہے، جو کہ میں شاعر نہیں ہوں اور یہ کوئی بہت اچھا شعر نہیں ہے، لیکن اس میں ایک آئیڈیا ہے. وہ آئیڈیا یہ ہے کہ حکمرانی چرچ کی ہو یا دور ملاؤں کا، ملاؤ دین سیاست سے تو آ جاتی ہے چنگیزی. اسی طرح ایک ہمارے دوست ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں سید علی نقوی صاحب، جنہوں نے علامہ اقبال پہ بہت اسٹڈی کی ہے اور وہ شاعر بھی ہیں. تو انہوں نے ایک شعر کہا ہے شاہد آج کل کے واقعات خون چکا دیکھو، ملے جب دین سیاست سے تو آ جاتی ہے چنگیزی. تو آپ تاریخ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جب علامہ اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، کیا یہ صحیح بات ہے؟ اور جو شعر نقوی صاحب نے پڑھا یا میں نے کہا، وہ آپ کے خیال میں تاریخ کے ریفرنس سے وہ صحیح ہے؟ نہیں، تاریخ میں جو ہمیں پوری تاریخ میں ملتا ہے کہ جب بھی سیاست اور دین ساتھ رہے ہیں
تو مطلب کہ ان کے ہمیشہ منفی اثرات رہے ہیں، اور یہ بہت پرانا تاریخ میں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں تاریخ میں جتنے پرانی قدیم بادشاہ گزرے ہیں، چاہے وہ مصر کے ہوں، چاہے وہ میسوپوٹامیہ کے ہوں، چاہے وہ چین کے ہوں، چاہے وہ رومن ایمپررز ہوں، سب یہ کہتے تھے کہ وہ یا تو خود دیوتا ہیں یا ان کو وہ دیوتا کے نمائندے ہیں، اس کی، اور یہ کہ ڈیوائن رائٹس آف کنگ شپ کا بھی کنسپٹ جو ہے وہ یورپ کے اندر رہا، اور ہمارے ہاں بھی پھر جب بادشاہت آئی تو اس کو ذل الہی مطلب کہا گیا کہ بھئی خدا کا سایہ ہیں۔ اس میں اس کا سارا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ بادشاہ کی ذات کو اتنا مقدس بنا دیا جائے، اتنا اعلیٰ اور عرفہ بنا دیا جائے کہ اس کے خلاف کسی کو بغاوت کرنے کی جرت نہ ہو، اور نہ ہی اس پہ کوئی تنقید کی جائے، نہ ہی اس کی کوئی مخالفت کی جائے، چونکہ بادشاہ کا تعلق یا تو وہ خود دیوتا ہے اور یا وہ خدا کا نمائندہ ہے۔ یہ ایک تصور تھا جہاں پر سیاست اور مذہب دونوں جو ہیں ان کو ملایا گیا۔ اچھا، یہ بڑے مطلب کہ عرصے تک یہ دونوں ملاپ جو ہیں وہ رہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملاپ کی شکل جو ہے اس نے ہمیشہ تاریخ کے اوپر کوئی اچھے اثرات جو ہیں وہ نہیں ڈالے ہیں۔ مثلا چاہے وہ کرسچینٹی کی یا عیسائیت کی تاریخ ہو یا یہودیت کی تاریخ ہو، اب مثلا یہودیت کی تاریخ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہودیوں نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا ہے تو مطلب کہ مذہب کے نام کے اوپر، چونکہ ان کا کہنا تھا کہ بھئی یہودی چونکہ خدا کی پسندیدہ مخلوق ہیں، لہذا دوسرے جتنے بھی ہیں ان کو سب کو تہس نہس کر دینا چاہیے، تو آبادی کو قتل کرنا اور عورتوں بچوں کو غلام بنانا، شہروں کو جلانا، یہ سب مذہبی طور کے اوپر ان کے لیے جائز تھا، اور اس کی دلیل مطلب کہ مل جاتی تھی مثلا اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، جس کو توریت کہتے ہیں، مطلب کہ ایک جگہ یہ ہے کہ یاشوع نے سورج سے یہ کہا کہ تم ٹھہر جاؤ تاکہ دن کی روشنی رہے، اور اس دن کی روشنی میں ہم اپنے دشمنوں کو قتل کر دیں، تو وہ سورج جو ہے اتنے دیر تک ٹھہرا رہا، غروب نہیں ہوا، تو انہوں نے ایک طرح سے یعنی اپنے دشمنوں کو قتل کرنے کا جواز جو ہے وہ بھی مذہب میں تلاش کیا۔ اور عیسائیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پرتگیز مثلا جہاں جہاں مطلب کہ گئے ہیں، مذہب کے نام کے اوپر وہ لوگوں کا قتل عام بھی کرتے رہے ہیں۔ شرط یہ ہوتی تھی کہ اگر عیسائی ہو جاؤ تو ٹھیک ہے، عیسائی نہیں ہوئے ہو تو پھر یعنی قابل گردن زنی ہو۔ یہ پھر صورتحال جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خود اسلام کے اندر بھی مطلب کہ علماء کی طرف سے یہی شرائط تھیں۔ اب مثلا جب انہوں نے ایران کو فتح کیا تو ایران کے لوگ جو ہیں وہ زرتشت کے ماننے والے تھے، اہل کتاب اس طرح سے نہیں تھے، کیونکہ اہل کتاب یا تو یہودی تھے یا عیسائی تھے، لیکن فقہا نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی ان کو بھی اہل کتاب مان کے ان کو جزیہ لو، چونکہ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اہل کتاب نہیں ہے تو یا تو ان کو مسلمان کرو، مسلمان نہ ہو تو سب کو قتل کرو۔ اچھا، یہ صورتحال سندھ میں بھی پیش آئی، لیکن یہاں بھی حجاج نے محمد بن قاسم سے کہا کہ بھئی ہندوؤں کو اہل کتاب مان لو، چنانچہ ان کو اہل کتاب مان کے ذمہ بنا لیا گیا۔ اچھا، یہی پالیسی جو ہے وہ ہندوستان میں سلاطین کے زمانے میں اور مغلوں کے زمانے میں بھی رہی کہ وہ ہندوؤں کو اہل کتاب مان کر اور ان کو ذمہ بنا کر ان سے جزیہ لیتے رہے تھے، اور کچھ بادشاہوں نے تو خیر جزیہ، جیسے اکبر نے جزیہ بھی ختم کر دیا تھا، لیکن علماء جو تھے اس کے قائل نہیں تھے۔ مثلا التتمش کے زمانے میں علماء کا ایک وفد اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ آپ ہندوؤں کو یا تو کہیں کہ یہ مسلمان ہو جائیں، اگر مسلمان نہیں ہو تو پھر آپ ان کا قتل عام کریں۔ تو التتمش نے اپنے وزیر کی طرف دیکھا اور کہا تم اس کا جواب دو۔ تو وزیر نے کہا کہ بھئی آپ کہتے تو صحیح ہیں، لیکن ہمارے اسلحہ خانے میں اتنی تلواریں نہیں ہیں کہ ہم سارے ہندو آبادی ہندوستان کی اس کا قتل عام کریں، لہذا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو ذرا ذلیل و خوار کر کے رکھیں گے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یعنی سیاست اور مذہب جب ہوں تو اس کے اندر یہی ہے کہ دوسرے چونکہ گمراہ ہیں، یا تو ان کو اپنی صف میں لے کے آؤ یا پھر ان کا مطلب کہ خاتمہ کر دو۔ اب یہ جو تبدیلی یورپ کے اندر آئی، آپ یورپ کے اندر جنگیں ہوئیں، یعنی 30 سالہ مذہبی جنگ جرمنی میں ہوئی، جس میں کوئی 30% جرمن آبادی جو ہے تباہ برباد ہوئی، قتل و غارت گری ہوئی، مطلب کہ شہر گاؤں جلائے گئے۔ اچھا، یہ سارا جو کچھ ہوا ہے تو یورپ میں پھر انہوں نے اس سے سیکھا، اور خاص طور سے پھر اس کے اوپر پہلی مرتبہ دستوری طور پہ جو عمل ہوا وہ امریکہ کے اندر ہوا کہ جب ان کو دستور بنانے کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے خاص طور سے چرچ کو اور ریاست کو الگ الگ انہوں نے کر دیا۔ پھر اس کا دوسرا مطلب کہ اثر جو ہے وہ
فرانسیسی انقلاب کے بعد ہوا کہ فرانسیسی انقلاب میں بھی انقلاب کے بعد انہوں نے چرچ کو اور ریاست کو الگ الگ کر دیا، یعنی ایک ریاست کو مذہب کے معاملے میں غیر جانبدار بنا دیا۔ اس کے بعد سے یہ سلسلہ جو ہے وہ یورپ کے اندر مطلب کہ جاری ہے۔ اب جہاں تک یعنی چونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر سیاست و مذہب کو آپ ملا دیں گے تو پھر یعنی سیاسی طور کے اوپر آپ جتنی قتل و غارت گری کریں گے یا تباہی بربادی دوسری قوموں پہ کریں گے یا تو اس کا مذہبی اخلاقی جواز آپ کو مل جائے گا، تو آپ ایک طرح سے اپنے آپ کو فیصلے میں بالکل درست سمجھیں گے اور آپ اپنے آپ کو غلط نہیں محسوس کریں گے کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے۔ چونکہ ایک مرتبہ جب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ شخص جو ہے مذہبی طور پہ گمراہ ہے یا کافر ہے یا مشرک ہے تو اس کو قتل کرنے کا کوئی آپ کے اوپر گناہ کا احساس آپ میں نہیں ہوگا۔ تو اس لیے سیاست اور مذہب جب ساتھ ساتھ شامل رہتے ہیں تو سیاسی طور کے اوپر جتنے بھی مظالم ہوں گے مذہب ان کو جائز قرار دے گا، تو آپ کو اس کا یعنی اعتراف بھی آپ نہیں کریں گے، اس کو آپ ختم بھی نہیں کریں گے، اور وہ چیز جو ہے ایک طرح سے یعنی آپ کے لیے باعث ثواب جو ہے وہ بن جائے گی۔ لیکن اگر سیاست الگ ہے، مذہب الگ ہے، اور اگر آپ کوئی چیز کرتے ہیں تو اخلاقی طور کے اوپر آپ کو پھر مجرم ٹھہرایا جائے گا کہ آپ نے لوگوں کا قتل عام کیا ہے۔ کم از کم کسی مرحلے کے اوپر قوموں کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا، اور شاید یہی وہ چیز ہو جو آگے چل کر لوگوں کو جو ظلم و ستم ہوتا ہے وہ اس سے روکا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ہمیں بتایا کہ سیاست کو مذہب سے الگ کرنے سے ہی امن و امان ہو سکتا ہے، نہ صرف دوسرے مذہب کے لوگوں کے لیے بلکہ ایک ہی مذہب کے مختلف فرقوں کے لیے بھی۔ ڈاکٹر صاحب، علامہ اقبال کے حوالے سے ایک بات بتائیے کہ یہ بات پاکستان میں بہت مشہور ہے کہ علامہ اقبال نے پاکستان بنانے کا خواب دیکھا تھا، تو تاریخی حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی تحریک کامیاب ہو جائے تو اس وقت پھر مختلف جو علاقے ہیں یا مختلف جماعتیں گروپ ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کامیابی میں اپنا حصہ لیں۔ تو یہی چیز جو ہے وہ تحریک پاکستان اور اقبال کے سلسلے میں ہوئی ہے۔ اب ایک ہمارے نصاب کی کتابوں میں، تحریروں میں اور یعنی پبلسٹی میں ہر جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا خواب اقبال نے دیکھا، لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ اقبال نے اس قسم کا کوئی تصور پیش نہیں کیا تھا۔ ان کا جو الہ آباد کا خطبہ ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جاتا ہے، اس میں ایک جملہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا کوئی نقشہ پیش کیا تھا۔ ان کا جملہ جو ہے وہ یہ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ شمال مغرب کا علاقہ یعنی جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، یہ یا تو برطانوی ٹیریٹری کے اندر یعنی برطانوی دور حکومت میں اس کے اپنے علاقے کے اندر، اور یا اس سے باہر اس کو ایک الگ سے شناخت جو ہے وہ دی جائے۔ اچھا، اس سے مطلب انہوں نے یہ اب نکال لیا یہاں پر کہ انہوں نے پاکستان کا نقشہ پیش کیا تھا، حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ برطانوی ٹیریٹریز کے اندر یعنی ایک آزاد علاقہ نہیں بلکہ اندر یا اس سے باہر، اس سے انہوں نے یہ اب اس کی وجہ اصل میں جو ہے یہ ہے کہ چونکہ پنجاب میں نے ایک طرح سے پاکستان کی تحریک میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا، یہاں پر یونینسٹوں کی حکومت تھی آخر وقت تک، بالکل آخر وقت میں، یعنی 1946 کے جو الیکشنز ہوئے ہیں ان الیکشن کے وقت آ کے پھر یہاں کے زمیندار طبقے نے یہ دیکھتے ہوئے کہ ہندوستان سے اس کا خاتمہ ہو جائے گا فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ میں شامل ہو جائیں، اس وقت شامل ہوئے۔ اب جب پاکستان بن گیا تو اب یہ تھا کہ پنجاب کس طرح سے یہ ثابت کرے کہ تحریک پاکستان میں اس کا بھی حصہ ہے، لہٰذا اس کے لیے پھر اقبال کی شخصیت کو لایا گیا اور یہ ایک یعنی بات کو بنایا گیا کہ پاکستان کا نقشہ انہوں نے پیش کیا۔ اب اس سے ہوا یہ ہے کہ اس میں اقبال کی شخصیت اول درجے پہ آ گئی کہ بھئی پاکستان کا خواب انہوں نے دیکھا تھا یا پاکستان کا نقشہ انہوں نے پیش کیا تھا، اور جناح صاحب جو ہیں انہوں نے تو اس خواب کی تکمیل کی ہے، یعنی انہوں نے تو صرف اس خیال کو جو اقبال نے پیش کیا تھا اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے، تو ان کی ایک طرح سے ثانوی حیثیت ہو گئی، اقبال کی اولین حیثیت ہو گئی، اور ان کو جس کو کہتے ہیں آج کل کی دنیا میں کہ فاؤنڈنگ فادرز کے طور پہ ان کو شامل کر دیا گیا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک تاریخ کو ایک طرح سے مسخ کرنا ہے،
چونکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر اقبال نے ایڈورڈ ٹامسن کو خط لکھے تھے جو انگلستان کے ایک مشہور معروف شخصیت تھے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے، لکھا تھا، جس کا جو کتاب چھپ بھی چکی ہے، اس کا اردو بھی ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس میں اقبال نے کہا ہے کہ میرا اس پاکستان کی اسکیم سے میرا کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے خود نے ان کے وقت میں جو پاکستان کے بارے میں جو باتیں کہی جا رہی تھیں اس سے خود انہوں نے اپنے آپ کو الگ رکھا ہے۔ تو یہ کوئی تاریخی حقائق ہیں جن کو چھپا دیا جاتا ہے، وہ باتیں سامنے لائی جاتی ہیں جو کہ ہمارے حکمراں طبقوں کے مفادات کے لیے ہوتی ہیں، اور اسی لیے اقبال کو بھی اس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا شکریہ سننے، غور و فکر کرنے اور اس پیغام کو شیئر کرنے کا۔